السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 16 سخت دل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو۔ فإن کثرۃ الکلام لغیر اللہ بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا قسوۃ للقلب، دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دلوں میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ گویا جو آدمی اللہ کی باتوں کے علاوہ زیادہ باتیں کرنے کا، زیادہ زبان چلانے کا عادی ہوتا ہے، اس کے دل میں قساوت، بے حسی، سختی، شدت پیدا ہو جاتی ہے، بے نوری پیدا ہو جاتی ہے، بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص اللہ کی خاص رحمت، اس کے قرب سے، اس کی محبت، شفقت، مہربانی سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رک کر حدیث 16 کے اندر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو جو ہم نے حدیث نمبر 15 پڑھی تھی، اور پھر ہم نے وہاں پہ من یضمن لی ما بین لحییہ، کہ اپنی جو زبان کے درمیان ہے، دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، یعنی اس کی حفاظت کی ضمانت دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس میں جو بہت سی ہم نے حدیثیں پڑھی تھیں، قرآن کی آیات پڑھی تھی، وہ یہاں پہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چونکہ اب سخت دل کو فوکس کر رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جن کو نصوص کہا جاتا ہے، نص کی جمع نصوص ہے، اور نصوص کیا ہوتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے آئے ہوئے دلائل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک جتنے اعمال صالح ہیں، ان کی جو روح ہے، ایسنس ہے، ان کی جو جان ہے، اسپرٹ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اچھے اخلاقی اعمال اختیار کریں، ان کی روح جان کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کو وہ سمجھے ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دیتا ہے ولایت کا، بلندی کا، آگے بڑھنے کا، کہ جس کو مل گیا وہ اللہ کے قریب پہنچ گیا، اور جس کو نہیں ملا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں بس کہوں اللہ 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 یا اللہ اللہ، بس میں ہی کرتی رہوں اور ذکر اللہ ہو گیا۔ نو، بالکل نہیں، یہ بات نہیں ہے ذکر اللہ میں۔ ذکر اللہ، ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر، یاد دہانی۔ کس چیز کا ریمائنڈر، کس چیز کی یاد دہانی؟ اس کے لیے مثال دوں گی میں آپ کو، کہ جیسے آپ کے فادر کہیں دور چلے گئے ہیں آپ سے، مطلب کہیں دوسرے ملک چلے گئے ہیں، آپ کی مدر نہیں ہے گھر پہ، آپ کی کوئی بہت عزیز دوست کہیں دور ہو گئی ہے آپ سے، اس کی فون کال نہیں آ رہی، یا اس کے رابطے نہیں ہیں، سگنل نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ جو آپ سے ریلیٹڈ محترم پیار کرنے والی جو ہستیاں ہیں، پیاری ہستیاں آپ کی، جو نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ ہستیاں ہیں، جب یہ آپ سے دور ہوتی ہیں، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں، آپ کی رینج میں نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہیں تو ذرا ایک وہ دوری کا، جدائی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر ان رشتوں کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا مجھے آپ امیجن کر کے بتائیں کہ کیسے یاد کیا جاتا ہے ان رشتوں کو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہاں پہ رک کر۔ یاد آتی رہتی ہے نا کہ ہائے اللہ، ہم اکٹھے ہوتے تھے، کتنی مزے کی ہم باتیں کرتے تھے، کیسے ہم
گپے لگاتے تھے، شاپنگ کرتے تھے اکٹھے، ابو ہوتے تھے تو ہم ساری فیملی بیٹھ کر ایسے باتیں کرتی تھی، پھر فلاں ٹائم پہ یہ ہوا، پھر ہم پکنک پہ گئے، پھر فلاں ٹائم پہ فلاں ریلیٹیو ہمارے گھر آئے، ہم نے اتنا مزہ کیا، اتنا انجوائے کیا، پھر فلاں ٹائم پہ میرے فادر جب بیمار ہوئے تو میں نے ان کی کتنی زیادہ کیئر کیا، وہ وہاں پہ ہیں، وہ کیسے اپنی خود کیئر کرتے ہوں گے، کیسے کوکنگ کرتے ہوں گے، یعنی ایک ان سے ریلیٹڈ ہر چیز میرے ذہن کے اندر آ رہی ہوتی ہے، میں ایک ایک لمحے کو مس کر رہی ہوتی ہوں، میں ایک ایک لمحے کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں، میں ایک ایک لمحے کی یاد کو اپنے ذہن کے اندر تازہ کر رہی ہوتی ہوں۔ یہ ہے ذکر الہی کہ اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے، وہ میرا مہربان رب کیسا ہے، وہ کتنا علم والا ہے، وہ کتنی حکمت والا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی میری زندگی میں رول کیا ہے، اس نے مجھے کیا عنایت کیا، اس نے میری زندگی میں کیا مہربانیاں کی، کیا کیا معاملہ ہوا، بس میرے ذہن کے اندر، میرے دل اور دماغ کے اندر اس کی یاد کے حوالے سے وہ پکچر جو ہے وہ گھومتی رہے۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ اس کا جو اظہار ہے وہ زبان سے بھی ہوگا، قرآن سے ہم جڑیں گے، صحیح معنوں میں جڑیں گے، سمجھ کر جڑیں گے، ناظرہ بھی پڑھیں گے، ناظرہ کی تجوید درست کریں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، پھر اس کو اپنے اخلاق کا، اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر رکوع سجود کو، قیام کو بہترین طریقے سے کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، ان ٹائم پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، پھر اس کے بعد ہم صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، یہ چیزیں لے کر آئیں گے اپنی روٹین کے اندر۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ذکر اللہ ہوگا۔ اب ہم نے ذکر اللہ کو کیا سمجھ لیا؟ بس اللہ اللہ، تسبیح کے دانے ٹھک 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 نیچے گر رہے ہیں، دل میں کون ہے؟ دل میں غیر اللہ بسا ہوا ہے، دل میں ہم شرک کو جگہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں دنیا کی محبت کو انتہا درجے کا پال کر بیٹھے ہیں، تو یہ کون سا ذکر اللہ ہے؟ ذکر اللہ اللہ والوں کے دل کی غذا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ ملتی ہے تو دل زندہ ہوتے ہیں، دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو دل قبریں بن جاتی ہیں، دل ویرانہ ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر اللہ وہ ہمارا ٹول ہے، ہتھیار ہے، جس سے انسان شیطان کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ ذکر اللہ ٹھنڈے پانی کی طرح ہے کہ جس سے انسان اپنے اندر کی آگ کو بجھاتے ہیں، اور یہ پانی، یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ دوائی ہے ہماری، کہ جو دلوں کی امراض ہیں، دلوں کی جو برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتی ہیں، کہ اگر وہ دوا نہ ملے تو انسان پھر اللہ معاف کرے خدا کو پیارا ہو جاتا ہے۔ خدا کو پیارا ہونے سے مراد کہ دل ہی مر جاتا ہے، دل بے نور ہو جاتا ہے۔ اب ذکر کو ذہن میں رکھیے، جو میں نے آپ کے سامنے اپنے پیاروں کے حوالے سے ایک ڈسکرپشن دی ذکر یاد کی کہ وہ کیسی یاد ہوتی ہے۔ اب اس ذکر کی تاکید دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے ذکر کے بارے میں۔ اہل ایمان کو کہا گیا ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ یہ بندوں کو اللہ نے کیا کہا؟ بندہ مومن کو مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ جتنا میں اللہ کو یاد رکھوں گی، اللہ بھی مجھے اتنا یاد رکھیں گے۔ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے بارے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کروں اور اللہ مجھے یاد رکھے، نہیں، پھر اللہ بھی مجھے دوسری لسٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ بندوں کو پھر بھول جاتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہیں نا کہ جیسے آپ کی کسی سے دوستی ہے، محبت کا تعلق ہے، آپ اس کو یاد کرتی ہیں، وہ آپ کو یاد کرتی ہے، آپ سے گپ شپ ہوتی ہے۔ کچھ فرینڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ کسی زمانے میں محبت کا تعلق رہا، لیکن اب آپ کی نئی فرینڈز بن گئی اور پچھلے والوں کو آپ نے ذرا اگنور کر کے پچھلے کھاتے میں ڈال، کبھی کبھی سلام دعا ہو گئی، کبھی کبھی ہیلو ہائے ہو گئی، تو آپ ان کو ایک طرح سے سائڈ پہ رکھ جاتے ہیں نا، بھلا دیا، بھولنے والی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اللہ کو تو اس دنیا میں سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عقیدت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، بندوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ بندوں سے ہے تو وہ ایک، جیسے میں نے شروع میں محبت کے بارے میں آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، ایک ضرورت ہے ہماری، اس کو ایک حد میں رکھنا ہے۔
تو اللہ نے یہاں پہ کہا جتنا تم مجھے یاد رکھو گے میں بھی تمہیں اتنا یاد رکھوں گا. اگر میں اللہ کو یاد نہیں رکھتی اللہ بھی نہیں یاد رکھیں گے. اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں جو میرا شیڈیول ہے، عبادات کا شیڈیول ہے، میرے معاملات، میرے اخلاق کا شیڈیول ہے، کتنے معاملات میں اللہ کی محبت کو، ان کی ناراضگی سے بچنے کے جذبے کو سامنے رکھ کر انجام دیتی ہوں. وہ ڈیوریشن کتنا ہے، وہ لمحے کتنے ہیں، وہ ایونٹس کتنے ہیں. کیلکولیٹ کر لیجئے کتنا اپنے لیے کیا، کتنا دنیا والوں کے لیے کیا، کتنا اللہ کے لیے کیا. وہ جو اللہ کے لیے کیا ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہے. جتنا ہم نے اللہ کو یاد رکھا اللہ سے بھی اتنا ہم لے لیں گے. ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اب ظاہری بات ہے کہ شکر گزاری یاد ہی کی ایک قسم ہے کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے الحمدللہ اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے میرے لیے یہ ارینجمنٹس کیے، مجھے یہ سہولت دی، مجھے یہ آپ نے آسانیاں دی ہیں. اور جو یاد نہیں کرتا، جو شکر نہیں کرتا، اللہ نے نہ شکرے کو نہ قدرے کو کفر کے پلڑے میں ڈالا ہے. یعنی اس کا کوئی علیحدہ لیول نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، کوئی علیحدہ کیٹیگری نہیں بنائی. اللہ نے سیدھا سیدھا ناشکری کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو کفر کے پلڑے میں ڈال دیا کہ یہ کافر والی پلڑے میں آ گیا. استغفر اللہ. تو اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کو صحیح معنوں میں جیسے انہوں نے چاہا ہم ویسے یاد کرنے والے بنے. اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو. اہل ایمان کو کہہ دیا کہ اللہ کو بہت یاد کرو جیسے اپنے کسی پیارے کو یاد کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، اور جو جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو ہم اتنا ہی مس کرتے ہیں. تو اگر اللہ کو یاد نہیں کر رہے نا، قرآن نہیں ہے، نماز نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، احسن و عملہ نہیں ہے میری زندگی میں، تو یاد رکھیے اللہ کی یاد بھی نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک بہت اہم بات یہاں پہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرو، یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح فجر کے بعد پڑھنے والے اور مغرب کے بعد پڑھنے والے، ان کو اپنی روٹین کا حصہ بناؤ. اللہ ہمیں توفیق دیں. پھر تیسری آیت آتی ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان میں تجارت اور بیع، انہیں تجارت اور بیع ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. یعنی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو بہت بیزی ہوتے ہیں خرید و فروخت میں، بازاروں میں، صحیح قسم کی فٹیک پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا تھوڑی دیر کے لیے بازار کا منظر امیجن کیجئے. آپ گئے ہیں جیسے عیدوں پہ کیسے شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی ٹائم پہ جاتے ہیں کس طرح دکاندار بزی جا رہے ہوتے ہیں. ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک وہ کپڑے کھول کے دکھا رہے ہیں، ایک کو فلاں چیز دکھا رہے ہیں. وہ نہیں، آپا دھاپی کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، خوب رش بنا ہوا ہوتا ہے، خوب محنت ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجارت جب ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، آفس ورک ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی کام ہو رہا ہے، خاتون خانہ گھر کے اندر کوئی کام کر رہی ہے، بہت شدید مصروفیت چل رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے. اسی لیے دیکھیں نا 5 ٹائم نماز رکھ دی. صبح نیند چھوڑو، نرم گرم بستر چھوڑو، اٹھو اور آ جاؤ میرے حضور. اللہ نے ایک تو چاہا نا کہ 24 گھنٹے میں جب ہمیں ٹائم ملتا ہے، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم اللہ کو کچھ نہ کچھ یاد ضرور کریں. اور یاد کیا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کرتے ہوئے دیکھیں کہ میرے اللہ اس کام سے راضی ہو رہے ہیں یا میرے اللہ ناراض ہو رہے ہیں. مجھے ان کی راضی اور ناراضی کو ذہن میں رکھ کر وہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. پھر اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے 5 اسپیسیفک پیریڈ مقرر کر دیے، ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ بھئی یہ 5 ٹائم تو لازمی میرے حضور حاضری دینی ہے سب نے. فجر آ گئی، پھر ظہر صحیح کام کا ٹائم ہوتا ہے، عصر صحیح اس سے بھی زیادہ کام کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب دکانیں، کاروبار، وقت، شیڈیول، مصروفیات کلوز ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ نے کہا آ جاؤ حاضری دے دو، نماز پڑھ لو. وہ پھر ایسے ہی عشاء آ جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ بندوں کو تجارت اور بیع کو اٹھا لیں دنیا کی ہر مصروفیت کے اوپر، ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. مثلا نماز، ذکر الہی یہاں پر خاص طور پر نماز ہے. اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تاجر جو ہے وہ جب تجارت کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں رزق حرام نہ کما کے لاؤں. ایک خاتون خانہ جب کوئی گھر میں کام کر رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ میں کوئی حرام کام میں خود کو انوالو نہ کروں.
اگلی آیت والے ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اس حدیث میں کیا کہا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ اس سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اور سخت دل جو ہے اللہ سے بہت دور ہے. اچھا، یہ جو دل کی سختی ہے اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے، جیسے ہم بلڈ پریشر کا آپریٹس ہوتا ہے، بی پی آپریٹس، وہ لگاتے ہیں، بی پی کا مانیٹر کرتے ہیں، بی پی کدھر جا رہا ہے، اوپر ہے نیچے ہے. پھر ہم شوگر کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی دلوں کی سختی کو ناپنے کا ٹیسٹ بھی ہے ایک. ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ دلوں کو ٹیسٹ کرنے کا معیار کیا ہے. خود ٹیسٹ کرنا ہے، ہر ایک اپنا اپنا خود ٹیسٹ کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی باتوں میں، اللہ کے بارے میں گفتگو، اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے انسان کا دل کتنا لگ رہا ہے. دل آ رہا ہے اس چیز کی طرف یا نہیں آ رہا؟ یا انسان کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف ہے، کیا ہر وقت نماز کا کہا جاتا ہے ہمیں، کیا ہر وقت کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھ لو، کیا یہ ہمیں فلاں دین ہر وقت مولویوں والی گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کیا مصیبت ہے، استغفر اللہ، سمجھ لیں دل نہیں ہے، دل کے اندر پتھر ہے، دل کے اندر سختی ہے. اور اگر انسان کا دل آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا ان کو پھر اپنی طرف اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو ان کو جن کو سمجھ بوجھ مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ دل میں نرمی ہے نا، دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، اللہ اور توفیقیں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور سعادت عطا کر رہے ہیں. پھر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ آپ کی سیرت کو دیکھیں، ارد گرد ذکر الہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی میرا مونس اور غمخوار ہے. مونس مین میرا ہمدرد ہے، جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے. ذکر عبادت کا جوہر ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہر وقت ہر آن ذکر الہی جاری رہتا. آپ ہر سانس میں اللہ کی تمجید تقدیس کر رہے ہوتے تھے. کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سوار ہیں، پیدل ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں. یہ بڑا پیارا شعر ہے، اسے ضرور یاد کیجئے گا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کا کلمہ ہے. گویا جب ہم یہ کریں گے دلوں کو سکون ملے گا، دلوں کو اطمینان ملے گا، دلوں کے اندر اللہ کی یاد آئے گی، دلوں میں خوبصورتی آئے گی. دل ٹھیک تو سب ٹھیک، دل خراب تو پھر انسان ہی خراب. کثرت کلام کی ممانعت. حدیث شریف میں کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کلام کی زیادتی یعنی بہت زیادہ گفتگو کرنا، لایانی باتیں، ادھر ادھر اوپر نیچے، موسم کیا چل رہے ہیں، فیشن کیا آگے ہیں، کھانے میں کیا بن رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، اس طرح کی 100 طرح کی گفتگو، فضول گفتگو، لایانی گفتگو، عدم احتیاط، کوئی احتیاط نہیں ہے گفتگو کے اندر. یاد رکھیے کہ اس سے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں عباد الرحمن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بیکار باتوں، لایانی گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم عن اللغو موردون، کہ یہ لوگ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو چیزوں کے قریب نہیں جاتے. اور اللہ معاف کرے، ہمارے پاس تو لغو کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اسی لیے پازیٹیو اور اچھی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم جب کوئی پلان کر رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں بچتا. ابھی کدھر جاتا ہے وہ سارا ٹائم اس طرح کی غلط چیزوں میں جو چلا جاتا ہے. اب باتیں کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ کسی کو فون کال کریں تو آدھے گھنٹے سے پہلے ہماری فون کال نہیں ختم ہوتی. بھئی وہ آدھا گھنٹہ کون سی ایسی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، اگر آپ کوئی اپنا دنیا کا معاملہ سمجھ رہے ہیں، سلجھا رہے ہیں، سپوز آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں، آپ کو کوئی دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوئی بات کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ سلجھا رہے ہیں، چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ کتنی بات کریں گے؟ 5-7 منٹ بس. ہماری ٹیلی فونک کالز نہیں ختم ہو رہی ہوتی.
ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم چیٹ کرتے رہیں، کبھی واٹس ایپ پہ ہوں، کبھی ہم فیس بک پہ ہوں، کبھی ہم انسٹاگرام کے اوپر ہوں، اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے پھر ہم وہ سو لیتے ہیں، اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے ہم کھانے پینے کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو پازیٹیو کام کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے بہترین پلان کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل بلسانک الا معروفا، زبان سے صرف اچھی اور بھلی بات کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ زبان کی جو حفاظت کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ خاموشی میں سلامتی ہے، خاموشی میں سلامتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو خاموش رہا سلامت رہ گیا۔ بات پھر وہی ہے لب لباب، خلاصہ اس حدیث کا کہ اللہ کی باتوں کے بغیر، یعنی اب یہاں پہ اگر ہم صرف بات کی بات کریں، پورا وہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا کہ سوچنا، غور و فکر کرنا، اس میں مشغول رہنا، اس میں انہماک رہنا، اس کے سائیڈ بائی سائیڈ صرف اگر ہم زبان کو فوکس کریں تو کوشش یہ کی جائے کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ وہ ٹو دا پوائنٹ ہو، ضرورت کے تحت ہو، جس کا دین دنیا میں فائدہ ہو وہ بات ہم کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کریں، چاہے وہ استعمال مخلوق خدا کو اس کا دین پہنچانے کے لیے ہو، اچھی بات بتانے کے لیے ہو، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی جو ذاتی میری عادات ہیں، روٹین ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اس میں نے اللہ کی یاد کو شامل کیا ہو۔ یعنی سپوز میں نے سوچا ہو کہ میں نے ایک تسبیح کرنی ہے درود شریف کی، ایک تسبیح میں نے کرنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ کی، یا میں نے فلاں کرنا ہے، پھر میں نے اتنا قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا ہے، پھر میں نے فلاں صورتوں کو حفظ کرنا ہے، پھر میں نے صبح اور شام کے اذکار لازمی طور پر سمجھ کر اپنی روٹین کے اندر لے کر آنے ہیں۔ تو یہ میری ایک پرسنل روٹین ہو جاتی ہے نا، اس کے بغیر زبان نہ چلے۔ کثرت کلام تباہ کر دینے والا ہے، دلوں کو مار دینے والا ہے، اور جو دل مردہ ہے وہ اللہ سے بالکل دور ہے، وہ قبرستان کی طرح، وہ ویرانے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہمارے دل، ہماری زبانیں اللہ کی یاد سے معمور رہیں، زبانوں پہ اللہ کا کلمہ رہے، اور پھر اللہ ہمیں اس کی برکتیں، عنایتیں عطا فرمائیں۔ اس میں یہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دلبر میں، یعنی ہمارا یہ شغل ہونا چاہیے۔ ہماری نیند ہو محو خیال یار ہو جانا۔ راتوں کو رونا یاد دلبر میں، یہ دنیا کے دلبروں کے لیے تو انسان بڑا رو رہا ہوتا ہے، دنیا کے ڈارلنگز کے لیے انسان بڑا تڑپ رہا ہوتا ہے، اور نیند بھی انہی کے خیال میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کر لو، یہ دنیا کے ان رشتوں کے لیے اتنی فکر، اتنے غموں کو اپنے سر پر سوار کر لینا، پھر ان کے پیچھے پڑ جانا اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لینا، یہ اس کے پیچھے صرف اور صرف شیطان آتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ہماری تاریں اس کے ساتھ جڑی رہیں۔ بالکل ایسے آپ دیکھیں آج کل، اب تو بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائیں گی باتیں، موبائل کا کتنا زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں نا آج کل۔ موبائل میں جو سب سے زیادہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کہیں اس کی چارجنگ ختم تو نہیں ہو رہی، دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بار بار، اور ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں چارجنگ مک گئی، ادھر سے لائٹ چلی گئی، پھر کیا کریں گے؟ تو ہم گاہے بگاہے موبائل چارج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میری زندگی کی ڈیوائس، یعنی موبائل سے آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں، آپ مختلف لیکچر سن رہے ہیں اپنے کالج کے آن لائن، آپ مختلف لوگوں سے ان ٹچ ہیں، اپنے پیارے رشتوں سے ان ٹچ ہیں، موبائل کے ذریعے مختلف کام ہو رہے ہیں نا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے چارجنگ پہ بھی لگایا ہوا موبائل کو۔ یاد رکھیے میری زندگی آپ کی زندگی موبائل کی طرح۔ ایک تو میں اپنی زندگی کے اندر مختلف کام کر رہی ہوں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں۔ دوسرا، میری زندگی کا چارجر، جیسے موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا چارج ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی میری چارجنگ اللہ کی یاد ہے۔
مجھے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، کنیکٹ کرتے رہنا ہے، بار بار کنیکٹ کرنا ہے، بار بار اپنی بیٹری کو ریچارج کرنا ہے، زندگی کی بیٹری کو، اپنی روحانی زندگی کو۔ اگر میں ریچارج نہیں کروں گی تو موبائل ڈیڈ، مردہ۔ لیکن اب افسوس کہ دنیا میں تو یہ مردے ہمیں نظر نہیں آتے نا، موبائل کا تو ڈیڈ ہونا سامنے نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر کتنا بڑا نقصان آ گیا یہ نہیں مجھے سمجھ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سمجھ عقل عطا فرمائے اور اپنی یاد سے صحیح معنوں میں کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔